الا عبادک منہم المخلصین، پروردگار جو تیرے مخلص ترین خالص ترین بندے ہیں انہیں بہکا نہیں سکتا۔ دیکھو بھائی، شکایت ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے، شکایت ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے۔ اب مجھے حق ہے نا شکایت کرنے کا کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ اب تک نہیں پہچانے۔ دمست کیلنڈر، دمست کیلنڈر، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو، اس سے مل کے بولو، اس سے مل کے بولو، دمست کیلنڈر، دمست کیلنڈر، نعرہ حیدری، حیدری، سید اسلام جی آیت اللہ تعالی جاری بلند سلوات۔ بھائی توجہ رہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے۔ میں آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا، اور ایک جگہ نہیں ہے جملہ قرآن میں، کئی جگہوں پہ ہے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، ذریتہ، آدم کی پوری ذریت کو بہکاؤں گا۔ بھائی آپ ذریت آدم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم کی نسل ہیں، آدم کی ذریت ہیں۔ بھائی آپ کا کوئی جھگڑا ہے ابلیس سے؟ نہیں ہے نا؟ میرا تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں شخصیتوں پہ جھگڑا ہو جائے دوسری بات ہے۔ لیکن میرا کوئی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کیا قصور کیا جو مجھے گمراہ کرے گا؟ آپ نے کیا تقصیر کی جو آپ کو گمراہ کرے گا؟ تو آج سمجھ میں آیا کہ ابلیسیت کہتے کس کو ہے۔ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی ذریت سے انتقام لے لو۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ یہاں تک آگے میرے ساتھ۔ اب میں مقام محمد کی طرف جا رہا ہوں، اب یہاں سے جا رہا ہوں تو لیکن ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا کہ اب وہاں سے جہاں تمہارے باپ کا جھگڑا ہوا آدم سے، وہیں سے نظام ہدایت اور نظام گمراہی الگ الگ ہو گئے۔ وہ گمراہی کا ٹھیکہ لے چکا ابلیس۔ اب اللہ نے انبیاء و مرسلین کو اور ائمہ کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہر زمانے میں۔ صرف تمہارے امام نہیں ہیں، موسیٰ بھی امام تھے، یہ ذہن میں رہے۔ اور بنی اسرائیل میں بہت امام ہوئے ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک ہدایت کا سلسلہ چلا، ایک گمراہی کا سلسلہ چلا، اور اب یہاں تمہیں روکوں گا میں، اور روکنے کے بعد کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ کہنے لگا دیکھو بھائی، بہت تابع داری کر رہا تھا کہ مجھے مہلت دے دے۔ جب مہلت مل گئی تو کیا کہنے لگا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں پروردگار تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا تیری صراط مستقیم پر،
صراط مستقیم پر، یہ پر جو ہے نا، اس پر کو اپنے ذہن میں رکھنا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ساری نسل آدم کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور تو انہیں اپنا بیشتر شاکر نہیں پائے گا، شکر کرنے والے بندے نہیں پائے گا، اتنا گمراہ کروں گا ان لوگوں کو۔ بس توجہ رکھنا، اس لیے کہ وہ باریک مرحلے فکر ہے جہاں میں تم کو لے آیا۔ صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا، یہی ہے نا، ابلیس کا دعویٰ یہی ہے، صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ بھائی بہت توجہ۔ اچھا بھائی، ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی تم نے کوشش کی کہ قرآن مجید سے پوچھو کہ کون صراط مستقیم پر ہے؟ کون ہے؟ حیدری بابا جب اللہ رائے سروا۔ ہم اور آپ صراط مستقیم پر ہیں؟ بھائی ایک آیت سنو قرآن کی، بلکہ دو آیتیں سنو، ایک سارے انبیاء کے لیے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے۔ سارے انبیاء کے لیے کہنے لگا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے نبیوں کو منتخب کیا اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ کیا کیا میں نے ہدایت کی، کس کی؟ نبیوں کی ہدایت ہوئی صراط مستقیم کی طرف۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام کی آیت سنتے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹس تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر، پیغمبر اکرم کو ہٹا کے باقی جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں دنیا میں، ان سب سے افضل ہے حضرت ابراہیم۔ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ کہنے لگا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم نے جب بندگی دکھلائی تو ہم نے اس کا اجتباء کیا، منتخب کیا، اور اس کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ کوئی نہیں ہے صراط مستقیم پر، کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تک کی تو پھر اس میں نے گنا دی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب ہے کون صراط مستقیم پر؟ اب آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پیغمبر قرآن کی قسم کہ سارے رسولوں میں فقط تم صراط مستقیم پر ہو۔ فقط تم۔ حیدری بابا جب اللہ رائے سروا۔ سارے پیغمبروں میں فقط تم ہو اکیلے صراط مستقیم پر۔ تو اب کون رہ گیا صراط مستقیم پر؟ اکیلے رسول اللہ۔ میں تلاش کر رہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے تو مجھے ایک اور ملا۔ اب وہ روایت سن لو، پھر آیت بھی پڑھ دوں گا۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، لیکن قرآن کی ایک دوسری آیت میں ایک اور شخص کو صراط مستقیم پر کہا گیا، وہ کون ہے؟
وہ کون ہے؟ سوال سمجھ لیا تم نے کہ کوئی اور ہے اور وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ رسول اللہ کے علاوہ صراط مستقیم پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اب میں آیت کی طرف جا رہا ہوں اور پھر جواب سناؤں گا پیغمبر اکرم کا۔ ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ تمہارے سامنے دو مردوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ احدہما ابکم، پہلا جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی بات پہ قادر نہیں ہے، وہو کل علی مولاہ، اپنے آقا اور مولا کے لیے بوجھ ہے۔ اینما یوجہ ہو لا جاتے بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا، چاہے سورہ برات ہی کیوں نہ ہو۔ اینما یوجہ ہو لا جاتے بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا۔ ہل یستوی ہوا، کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، ایک اور ہے جو عدل پہ قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ تو اب دو ہیں صراط مستقیم پر، ایک رسول اللہ اور ایک کو تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہیں صراط مستقیم پر، سمجھ میں آ گیا، سورہ یاسین میں لکھا ہے، یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا، اور علی باہر نکلے۔ اب دیکھیے کوئی صاحب اگر آ رہے ہو، ایک صاحب باہر جا رہے ہیں یا باہر سے اندر آ رہے ہیں، مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ سے باتیں کرنے لگا۔ یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی آئے یا جائے، یہ سامنے آ جائے تو توجہ ہوتی ہے کہ کون آیا کون گیا، ہے نا؟ تو جیسے ہی علی نکلے، ابن مسعود نے دیکھا علی کی طرف، دیکھ لیا نا، اور پھر مڑے عبداللہ ابن مسعود رسول کی طرف کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے دیکھ بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو۔ کتنے بجے بیٹھنا تھا؟ کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ بس۔ یہ تو جی 10 منٹ باقی ہیں، تو میں کروں کیا؟
کروں کیا؟ نہیں اب تو میں نہیں پڑھوں گا، ظاہر ہے۔ میں واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرات صحیح فرما رہے ہیں کہ 10 منٹ سے شاید بچے ہوں، اور ابھی گفتگو اب تو میں نے شروع کی تھی، بلکہ یہ وہ انجن ہے جو گرمی دیر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کچھ جملے سنو، ابھی میں فضائل میں ہوں، کچھ جملے سنو اور اس کے بعد کچھ جملے مصائب کے بھی عرض کروں گا اور تقریر تمام ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، تو رسول اللہ ہیں صراط مستقیم پر اور دوسرے علی ہیں صراط مستقیم پر، اتنی بات تو طے ہو گئی، اتنی بات طے ہو گئی۔ یہ جو تمہارا رسول ہے یہ بڑا عجیب و غریب رسول ہے، ایسا رسول نہ آیا اور نہ آئے گا، یعنی صرف رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت کے جتنے درجے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ اس نبی پر رسالت کے جتنے بھی درجے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور اب میں آیا تھا پیغمبر اکرم کی طرف اور پھر جانا تھا فضائل کی طرف، تو فضائل تو ہو گئے، فضائل تو ہو، لیکن کچھ جملے سن لو تو اچھا ہے۔ پیغمبر اکرم کے متعلق تم جانتے ہو کہ ان سے بڑا رسول نہیں آیا، ان سے بڑا نبی نہیں آیا، ان سے بڑا انسان دنیا میں پیدا اللہ نے نہیں کیا، اور شاید اس کے علم میں بھی ان سے بڑا انسان کوئی تھا نہیں۔ علم الہی کی بات کر رہا ہوں، شاید اگر ہوتا تو بھیج دیتا۔ عجیب صورتحال ہے نا۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے نبی ہیں، بہت ہی بڑے، اور اتنے چہیتے ہیں کہ قرآن بھرا ہوا ہے ان کی گفتگو سے اور اللہ کی گفتگو سے۔ بہت جگہوں پر قرآن مجید نے ان کے کلام کو کوٹ کیا ہے اور اللہ کا جواب بھی کوٹ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یقیناً بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ کی ہمت ہے کہ رسول کے برابر کھڑے ہو جائیں؟ اب میں مجبور ہوں کہ 2 آیتوں میں موازنہ کروں اور پھر میں تقریر ختم کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ قال، موسیٰ بولے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جو موسیٰ نے کہا تھا وہ پورا میں نے سنا دیا۔ موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، اس پہ ہدایت کرو۔ کہا پروردگار رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے،
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَل لِّی، اور مجھے دے دے ایک وزیر میرے خاندان سے، مجھے دے دے ایک وزیر میرے خاندان سے۔ کون؟ ہارون، نام بھی لیا، پھر رشتہ بھی بتایا، اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ سن لیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو؟ سن لیا نا تم نے؟ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جاؤ موسیٰ، ہم نے تمہاری یہ ساری دعائیں قبول کر لی۔ ہارون تمہارا بھائی ہے لیکن تمہارا وزیر ہے اور تمہارے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے بہت باریک منزل فکر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی، بنا دے، وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، وزیراً، ایک وزیر، من اہلی، میرے خاندان سے۔ نام ہارون، اس کا نام ہارون ہے، رشتہ کیا ہے؟ اخی، وہ میرا بھائی ہے۔ سن لیا تم نے؟ اب میں پیغمبر اکرم کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بات یہیں اب غالباً رک جائے گی۔ قل، رسول کہو، یعنی یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا۔ دیکھ رہے ہو نا، یہ عجیب رسول ہے، اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا۔ رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دے شہر مدینہ میں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچائی کے ساتھ نکال دے شہر مکہ سے۔ وَجَعَلْ، دیکھو آپ لفظ کو لفظ سے ملا لینا، موسیٰ کے الفاظ کو اور رسول اللہ کے الفاظ کو۔ وَجَعَلْ لِي، اور بنا دے میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، من لدن کا، اپنے پاس سے بنا دے۔ کیا بنا دے؟ سلطانن، ایک طاقتور، نصیرہ، مددگار۔ رسول اللہ نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ یہ جملہ تمہاری سمجھ میں آیا کہ رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، یا اللہ مدد کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر مدد کرتا بھی ہے تو وسیلے کے ذریعے کرتا ہے۔ کبھی پھر صحیح زمانے نے مہلت دی تو میں عرض کروں گا کہ وسیلے کے ذریعے کیسے مدد کرتا ہے، اور مدد کے لیے اللہ نے اصول کیا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مسائل ہیں جنہیں ممبر سے ڈسکس ہونا چاہیے، اور کبھی کروں گا، لیکن آج تقریر کو اس مرحلے پر اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ جو شخصیت ہے پیغمبر اکرم کی، میں کیا کروں آپ کی خدمت میں؟ چہلم کو بھائی پرسوں ہے، ایک ہی رات تو رہ گئی نا،
चेहरों में एक ही रात रहेगी। अगर यूं तो आले मोहम्मद में कौन ऐसा है जो रसूल की शबीह ना हो, लेकिन अगर मुकम्मल शबीह देखनी हो तो हुसैन इब्न अली को देखो। शिमर इब्न जौशन जब हुसैन इब्न अली का सर कलम कर रहा था, देखो दो चार जुमले शहजादी सकीना के लिए कहूंगा। लेकिन ये जुमला सुन लो। जब सर कलम कर रहा था तो उसने देखा कि हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। उसने अपने कानों को मुतवज्जह किया कि हुसैन इस वक्त क्या कह रहे हैं। शिमर कहता है कि हुसैन एक शेर पढ़ रहे थे, तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवा का, परवरदिगार मैं पूरी मखलूक को, सारी दुनिया की मखलूकात को तर्क करके तेरी मोहब्बत में तेरे पास आ रहा हूँ। वह आए तमतुल आयाला लेके आरा का, और अब मुझे सकीना की असीरी की परवाह नहीं है। बात उस बच्ची तक आ गई ना। साहिबे इकलीलुल मसाहिब ने एक रिवायत लिखी है जो मैंने 12 पढ़ी और अपने सुनने वालों तक वो रिवायत पहुंचाई कि सुनो भाई, पढ़ना तो नहीं चाह रहा था लेकिन रिवायत है तो पढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 2-4 जुमले, ज्यादा नहीं। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तुमने सुना होगा चादरें लूट ली गई सैदानियों की। ये तो मशहूर है ना, बहुत मशहूर है। बच्ची के गोशवारे निकाल लिए गए। मुझे ये बता सकते हो कि वो गोशवारे कैसे निकाले गए? उतार के नहीं निकाले गए, खींच के निकाले। खींच के निकाले गए। बच्ची, अब सुनना भाई सुनना, बच्ची सो रही थी हुसैन इब्न अली के लाशे के करीब। अब मैं नहीं समझता कि वो सीने पर सो सकी हो, लेकिन सीने पर इतने तीर थे कि सोना मुमकिन नहीं था। कहीं कहीं सो रही होगी। इतने में फौज यजीद के कुछ लोग गुजरे और उन्होंने देखा कि हुसैन की बेटी, छोटी सी बच्ची, वो सो रही है लाशे के करीब। तो आए और कहने लगे कि बच्ची, छोटे बच्चे लाशों के करीब रातें नहीं गुजारा करते। जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ। अकेली रात में अकेला बच्चा लाशे के करीब रात नहीं गुजारता। बच्ची ने रो के कहा मेरा बाबा भी तो अकेला है ना। फौजियों ने फिर समझाना चाहा बच्ची को। बच्ची रोने लगी, कहने लगी कुछ काम करने हैं, वो काम कर लूं फिर मैं चली जाऊंगी। कहा बेटी तेरा काम क्या है जो तू करने के लिए रुकी हुई है? कहा मेरे बाबा का लाशा उड़िया है, मैं दरख्तों से पत्ते चुन के लाऊंगी।
अपने बाबा के लाशे पे डालूंगी। मेरे बाबा को किसी ने कफन नहीं दिया, मैं कोई चादर तलाश करूंगी, अपने बाबा को कफन दूंगी। और मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई। आखिरी जुमला सुनो, मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई। मैं रास्ते में जाके बैठ जाऊंगी, शायद मुसलमानों का कोई काफिला गुजरे तो मैं आवाज दूंगी, काफिले वालों, एक गरीब मुसलमान